والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ متقی وہ ہیں جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہر اس چیز میں سے جو ہم نے انہیں دی ہے خرچ کرتے ہیں، اور ہر اس چیز میں سے جو ہم نے انہیں دی ہے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے ما قبل تھا ھدی للمتقین، کہ قرآن مجید متقین کے لیے ایسی ہدایت ہے جس سے متقین نفع اٹھاتے ہیں۔ وہاں تقوی کا ذکر تھا، یہاں ان کی تعریف کی گئی ہے کہ تقوی والے کون سے لوگ ہیں، کیا تعریف ہے ان کی۔ ھدی للمتقین میں تقوی کا بیان تھا۔ الذین یؤمنون بالغیب سے معیار تقوی کو بیان کیا گیا ہے کہ تقوی کا معیار کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تقوی کے متعلق ارشاد فرمائی الذین یؤمنون بالغیب، کہ تقوی والے وہ لوگ ہیں، متقی پرہیزگار وہ ہیں جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایمان کا کیا معنی ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں اس کا معنی ہے تصدیق کرنا، تسلیم کرنا، مان لینا۔ ایمان کا معنی ماننا، تسلیم کرنا، تصدیق کرنا، یہ ایمان کا معنی ہے۔ شریعت مطہرہ ایمان کسے کہتی ہے؟ شریعت کی زبان میں ایمان کی تعریف یہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینی امور میں جو بھی حکم اللہ جل جلالہ کی طرف سے لے کے آئے ہیں اس کو دل و جان سے مان لینا، جس کا ثبوت قرآن مجید سے ہو اور احادیث متواترہ سے ہو، جن کا دین ہونا نص قطعی سے ثابت ہو۔ مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا دین ہونا قرآن مجید سے اور احادیث متواترہ سے ثابت ہو، محض اللہ کے نبی پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کے نبی پر اعتماد کرتے ہوئے تسلیم کر لینا، مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان لاتے ہیں متقی کیسے؟ بن دیکھے۔ جیسے ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، محض رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے ہم اللہ پاک کو کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں کہ اللہ موجود ہیں۔ اللہ جل جلالہ کو دیکھا تو نہیں، اس پہ عقل کے مارے ہوں نے اپنے آپ کو وہ عقل مند کہلاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عقل کا ان سے تعلق نہیں ہے۔
دنیا کے بڑے بڑے دانشور وہ کہتے ہیں وہ چیز کیسے ہم مان لیں جس کو دیکھا ہی نہیں، حالانکہ اللہ جل جلالہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں، اللہ کے وجود پر کہ اللہ موجود ہیں بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ پرانے زمانے میں اللہ کے منکر جنہیں دہریہ کہا جاتا ہے، کمیونسٹ کہا جاتا ہے، یہ روس میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ان سے مناظرہ طے ہوا، ایک عالم دین مناظرے کے لیے جب جانے لگے تو حضرت کچھ تاخیر سے گئے۔ اب جب مسلمانوں کا مناظر تاخیر سے پہنچا، تاخیر ہو رہی تھی، تو دہریہ نے شور کرنا شروع کر دیا اور خوشی سے بغلیں بجانے لگا کہ شاید مسلمان مناظرے کے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ مناظرہ اس بات پر تھا کہ اللہ موجود ہیں، کائنات کے نظام کو اللہ چلا رہے، اور دہریہ اس کے منکر تھے، وہ کہتے تھے خود بخود نظام چل رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کے مناظر تاخیر سے پہنچے، وہ تو خوشی سے ناچ رہے تھے۔ جب یہ پہنچے تو اس نے اعتراض کیا کہ جناب مناظرے کا تو یہ وقت تھا، آپ تاخیر سے تشریف لائے ہیں۔ تو مسلمانوں کے مناظر نے جواب دیا کہ میرے راستے میں ایک دریا آتا تھا، اور جب میں دریا کے کنارے آیا اس وقت وہاں کوئی کشتی موجود نہیں تھی، دریا کراس کرنے کے لیے پل تو تھا ہی نہیں، کشتی کے ذریعے دریا کراس کرنا تھا مجھے، اور جب میں کنارے پر پہنچا ہوں تو کشتی تھی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں انتظار میں بیٹھ گیا، اتنے میں ایک درخت آیا، درخت خود بخود چر گیا، خود بخود اس کے پھٹے بن گئے، پھر وہ پھٹے آپس میں خود بخود جڑنا شروع ہو گئے اور کشتی بن گئی۔ پھر وہ کشتی بغیر کسی کے چلانے کے خود چلنے لگ گئی۔ پھر وہ میرے پاس آئی، میں اس میں سوار ہوا، اور سوار ہو کے پھر وہ میرے سوار ہونے کے بعد کشتی چلی اور مجھے دوسرے پار لگا دیا۔ اس طرح مجھے پہنچنے میں دیر ہو گئی ہے۔ تو وہ جو دہریہ تھا، عقل کا اندھا تھا، فوراً اعتراض کرنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مولوی صاحب جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ خود درخت کٹ گیا، خود اس سے پھٹے نکل آئے، وہ پھٹے خود بخود جڑ کے کشتی کی شکل اختیار کر گئے، اور وہ کشتی پھر خود بخود بغیر ملاح کے چلنے لگ گئی۔ اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مناظرہ تو یہیں پہ تام ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ مسلمان مناظر نے جواب دیا کہ وہ عقل کے اندھے، جب تو یہ کہتا ہے کشتی خود نہیں بن سکتی، خود نہیں چل سکتی، عقل کے اندھے یہ تو دیکھ کائنات کا نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ جب کشتی کے بنانے والا کوئی چاہیے، کشتی کے چلانے والا کوئی چاہیے، تو کائنات کے نظام کے بنانے والا بھی تو کوئی چاہیے نا، کائناتی نظام کو چلانے والا بھی تو کوئی چاہیے نا۔ تو اللہ موجود ہیں، اللہ کے وجود پر بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، لیکن ہمارے لیے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھروسے پر خدا پاک کی ذات کو مانتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اللہ پاک کا دیدار کیا ہے، خدا پاک کو دیکھا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اللہ جل جلالہ کا دیدار ابھی تک کس نے نہیں کیا، کریں گے۔ اہل جنت جنت میں کیا کریں گے؟ اللہ پاک کا دیدار کریں گے، دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ جل جلالہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، تو اللہ جل جلالہ نے انہیں فرمایا تھا لن ترانی، کہ اے موسیٰ آپ مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔
وہ پہاڑ پہ تجلی ڈالنے کا واقعہ قرآن مجید نے نقل کیا ہے کہ تجلی ڈالی گئی فجعلہ دکا، تو پہاڑ کے ریزے ریزے ہو گئے، پرخچے اڑ گئے تھے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ جو رؤیت باری تعالیٰ کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ کو کوئی چیز دیکھ نہیں سکتی اور اللہ سب کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جب قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تو تم کیسے کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ قرآن مجید میں تو ہے کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے؟ قرآن مجید میں تو ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ او ادنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ کے اتنے قریب ہوئے جیسے تیر کمان کا فاصلہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ پاک کا دیدار کیا ہے۔ تو ہم قرآن مجید کو بھی مانتے ہیں، احادیث مبارکہ کو بھی مانتے ہیں۔ جو قرآن مجید نے کہا نا کہ اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، وہ اس دنیاوی نقشے کے متعلق فرمایا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ باقی اس عالم سے بالا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج پہ کہاں تشریف لے گئے تھے کہ جہاں کوئی نہیں جا سکا، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام بھی جہاں تشریف نہیں لے گئے تھے۔ جبرائیل اس لیے نہیں گئے تھے علیہ السلام کہ اللہ پاک کا انہیں حکم تھا کہ سدرہ پہ ٹھہرنا ہے، جبرائیل علیہ السلام نافرمانی نہیں کر سکتے۔ اور اگر جبرائیل علیہ السلام بھی ساتھ ہوتے تو پھر حضور علیہ السلام کی فضیلت نہ رہتی۔ حضور علیہ السلام تنہا گئے ہیں کہ یہی سب سے افضل ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تھی، آپ نے اللہ کو دیکھا، وہاں اس عالم میں دیکھا ہی نہیں۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں اس عالم میں دیکھا ہی نہیں ہے، اور جہاں دیکھا اس کا منکر کوئی نہیں ہے کہ جنت میں جانے کے بعد سبھی اہل ایمان اللہ کا دیدار کریں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، محض نبی کے اعتماد پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے کندھوں پہ فرشتے ہیں، کسی نے دیکھے نہیں دیکھے، مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کیوں مانتے ہیں؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے مانتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، ہمیں ملی ہے، حضور علیہ السلام کو ملی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے مانتے ہیں۔ جنت جہنم کو ہم مانتے ہیں، دیکھا نہیں ہے، مانتے ہیں، بن دیکھے مانتے ہیں، محض اعتماد رسول کی وجہ سے مانتے ہیں۔ عذاب ہوتا ہے قبر میں راحت بھی ہوتی ہے، کسی نے دیکھی کوئی نہیں ہے، محض حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کرتے ہوئے مانتے ہیں۔ تو جس چیز کا دین ہونا، امر دین ہونا نص قطعی سے قرآن مجید سے ثابت ہو اور حضور علیہ السلام کی احادیث متواترہ سے ثابت ہو، اس کے ماننے کا نام چاہے دیکھے یا نہ دیکھے، عقل میں آئے یا نہ آئے، بن دیکھے ماننے کا نام محض حضور پر اعتماد کرتے ہوئے، اس کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اور اس کا انکار کفر ہے۔ انکار کیا ہوتا ہے؟ نص قطعی سے، دلائل متواترہ سے ثابت ہونے والے امر دین کا انکار کیا ہوتا ہے؟ ماننا تو ایمان ہوتا ہے، انکار کفر ہوتا ہے۔ اور زبان سے اقرار کر لینا، دل سے انکار کر دینا، یہ نفاق ہوتا ہے۔ صرف جاننے کا نام ایمان نہیں ہوتا، ماننے کا نام ایمان ہے۔ اللہ پاک ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے۔